اسلام نے انسانی شخصیت کی تعمیر پر بڑی توجہ دی ہے اور اس کے مادی، روحانی اور عقلی تمام پہلوؤں کی رعایت کی ہے۔ ہر پہلو دوسرے پر اثر انداز ہوتا ہے اور سعادت اعتدال و توازن سے حاصل ہوتی ہے اور ان صلاحیتوں کو مکمل کرتی ہے اور ان کا تعاون کرتی ہے۔ علم کے ذریعے انسان خیر اور شر کے درمیان امتیاز کرتا ہے اور علم ہی قوموں کی تعمیر اور معاشرے کی بیداری کا واحد راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا علم والے اور بغیر علم والے یکساں ہو سکتے ہیں؟ مقصود و مطلوب دین اور دنیا دونوں کا علم ہے۔ اسلامی تہذیب کا منارہ دونوں جہاں میں اس وقت تک بلند نہیں ہو سکتا جب تک مسلمان علم حاصل کرنے میں سبقت نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے طلب علم میں اپنے گھر سے نکلنے والے ہر شخص کے لیے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ ابن ماجہ۔ مسلمان کے لیے علم و فن کے اعلیٰ درجات تک پہنچنا ضروری ہے تاکہ وہ علم اور ایمان کی بنیادوں پر آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق پر غور کرتے ہوئے اپنی شخصیت اور اپنے معاشرے کی تعمیر کرے۔ سورہ آل عمران آیت 190-191 کا ترجمہ ہے، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق پر غور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بیکار پیدا نہیں کیا، تیری ذات پاک ہے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ ایک وقت اللہ کے ذکر کے لیے ہو، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے۔ ایک وقت علمی کتابوں کے مطالعے کے لیے ہو، جس کے ساتھ اللہ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ ایک وقت قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے لیے ہو، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے، بخاری۔ ایک وقت پورے خشوع خضوع کے ساتھ عبادت اور نوافل کی ادائیگی کے لیے ہو، میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ ایک وقت اپنے اختصاص کے میدان میں علمی مذاکرے کے لیے ہو، تاکہ وہ اپنے اختصاص میں پختگی اور اتقان پیدا کرے۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کو انجام دے تو اس کو پختگی کے ساتھ کرے۔ مطالعہ علوم کی کنجی ہے۔ سورہ علق کی پہلی آیت میں فرمایا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ اسی طرح متنوع ثقافت اور علوم عبقریت کی کنجی ہے۔ صالح معاشرہ مسلمان کے صلاح میں اضافہ کرتا ہے، اس پر توجہ دیتا ہے اور اس کی رعایت کرتا ہے۔ آج کے مہذب معاشرے ان کے پاس موجود فساد و بگاڑ کے وسائل اسلام سے دور کرنے والے بلکہ اسلام سے متحارب مناہج تعلیم، مختلف قسم کے ذرائع ابلاغ اور اس کے ذریعے پھیلائے جانے والے زہر نے مطالعہ اور پڑھائی کو طالب علم کے نزدیک سب چیزوں کے مقابلے میں کم درجے کی چیز بنا دیا ہے۔ جب طلباء کوئی چیز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں پہیلیوں کی کتابیں، جاسوسی ناول، پیار و محبت کے افسانے یا اخلاق بگاڑنے والے جنسی مجلات نظر آتے ہیں۔ جب کوئی فرقہ ان بدترین حالات کے خلاف بغاوت کرتا ہے تو ان کو کچہری میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا سبب صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس اسلامی کتابیں پائی جاتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے مسلم طالب علم اسلامی عمل طلبی اور اسلامی تحریکات کے لیے ضروری ہے کہ وہ مندرجہ ذیل باتوں پر خصوصی توجہ دیں۔ مطالعہ اور اس کے وسائل مہیا کرنے پر توجہ دی جائے، محاضرات اور کانفرنسوں پر عقل و شعور کو وسعت دینے اور مختلف ثقافتوں کے حصول کے لیے توجہ دی جائے، کیمپ منعقد کیے جائیں تاکہ اسلامی سلوک کے مطابق نوجوانوں کو تربیت دی جائے، ایمانی اجتماعات منعقد کیے جائیں تاکہ اسکولوں اور مناہج تعلیم میں موجود کمیاں اس کے ذریعے پوری کی جائیں، علمی اختصاص پر اس طرح توجہ دی جائے کہ اسپیشلسٹ مسلم نوجوان اپنے معاشرے میں اپنے علم، اخلاق اور اختصاص کی وجہ سے ممتاز قائد بن کر ابھریں۔ نیک صحبت پر بھرپور توجہ دی جائے، جب بھول جاؤ تو وہ تمہیں یاد دلائے
اور نیک کام کرنے میں تمہارا تعاون کرے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آدمی کا اندازہ اس شخص سے لگاؤ جس کی وہ صحبت اختیار کیے ہوئے ہے، کیونکہ آدمی اپنے جیسے آدمی کی ہی صحبت اختیار کرتا ہے۔ آج کل یہ محاورہ عام ہو گیا ہے، مجھے بتاؤ کہ تمہارا ساتھی اور دوست کون ہے، میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کون ہو۔ یہ تمام اسباب و وسائل ایک مسلمان کو اپنا طریقہ کار متعین کرنے اور جب کوتاہی ہو جائے تو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے میں تعاون کرتے ہیں۔ اس طرح اس کو اپنی شخصیت سے یہ سوال کرنے والا ملتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا، تم نے اپنا وقت کہاں